میں بڑے موڑ پر جلوہ فروز وفادان کرام وقرۂ خدا و دیگر معزز سامعین محترم پردے کی آڑ میں رہ کر سننے والی خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم جان عالمین فخر آدم و بلکہ آدم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی تک کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں سنوارنے میں کسی طرح کا حصہ لیا۔ باری تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم تمامی لوگوں کے لیے باعث برکت بنائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، کل آپ کے سوداگر محلے میں پروگرام تھا، آج آپ نے نبی کے نام کی محفل روحانیہ علی میں منعقد کیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کل بروز سنیچر کو بعد نماز مغرب آپ ہی کے پڑوس کا محلہ پورنا تاڑ حسین آباد میں بھی ایک عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل بروز سنیچر بعد نماز مغرب کو آپ حضرات اس محفل پاک میں ضرور کی ضرور شرکت کریں۔ کل کے اس پروگرام میں باہر سے ناقفہ اور شعراء کی آمد ہے، بہت اچھا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کل بروز سنیچر کو آپ بھولے نہیں، بلکہ پورنا کان حسین آباد کی سرزمین پر پہنچ کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب بنائیں۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کا ماحول بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا جلال صدقہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اور اسی ماہ ربیع الاول کی
کے آقا، ہم بے سہاروں کے سہارا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ اپنے دامن میں ولادت مصطفیٰ کی مسرت لیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں نبی کی پیدائش کی خوشی لیے ہوئے عالم وجود میں نہ آتی تو نہ کعبہ قبلہ ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا، نہ ہم مسلمان ہوتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی میلاد کی اہمیت اور فضیلت کما حقہ نہ کوئی بیان کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، نبی کی میلاد منانے والا کوئی بندہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ نبی کی ولادت کا جشن منانے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ میں آپ کو عرض کروں، بخاری شریف صحائح ستہ کی معتبر کتاب بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو سخت کافر تھا، بڑا شدید کافر تھا، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، ابو لہب وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ مسلمانوں غور کرو، میری باتوں کو غور سے سنو، یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں بلکہ رسول کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ان کے اقوال، ان کے افعال اور کردار کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب جو کافر بنا، انہوں نے ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اور وہ مر گیا۔ ماشاءاللہ اس بچی کے علم میں، عمر میں، صحت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کو میں نے خواب میں دیکھا، سپنے میں دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تیرے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ ظاہر کی بات جو گویا تھا وہ بتا رہا، سخت عذاب دے، لیکن ہاں پیر کے دن، ہفتہ وار پیر کے دن میرے اوپر عذاب کو تخفیف کر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب کو میرے اوپر ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور مجھے شہادت کی انگلی سے ایسا مشروب، ایسا جام ملتا ہے جو میرے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ ابو لہب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا جیسا سخت کافر، تیرا جیسا شدید کٹر کافر، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی، اور تیرے عذاب میں تخفیف تجھے مشروب دیا جاتا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ ہاں میں سخت کافر ہوں، ہاں میں سخت عذاب میں ہوں، ہاں میں میرے مذمت میں، میری برائی میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہے، لیکن سنو، جب
رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تھی تو میں نے اس پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو اپنی شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیا تھا. اور سنو نبی سمجھ کر کے میں نے خوشی نہیں منائی تھی بلکہ بھتیجا سمجھ کر کے میں نے خوشی منائی تھی اور اپنے لونڈے کو آزاد کر دیا تھا. اس کے باعث اللہ رب العزت نے ہر پیر کے دن میرے اوپر عذاب کو تخفیف فرما دیتا ہے اور مجھے مشروب دیتا ہے جو میرے دل کو سکون اور قرار دیتا ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، اچھے کی آمد، پیارے کی آمد. سیوطی ہے اور امام جلال الدین سیوطی کی ذات وہ ذات ہے جنہیں عین بیداری کے حالت میں 72 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. دیوبندیوں کا بہت بڑا سرگنا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ محدث ہیں یعنی امام جلال الدین سیوطی جن کو عین بیداری کی حالت میں 72 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حسن کریم سے نوازا. امام جلال الدین سیوطی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ آنکھ بند کرتے اور بارگاہ رسول میں پہنچ جاتے. آنکھ بند کرتے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی تھی. شاید نے کیا خوب کہا الٹے ہی چال کرتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. امام جلال الدین سیوطی کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ براہ راست آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے اور براہ راست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام جلال الدین سیوطی کو مسئلہ بتا دیتے. وہی محدث، وہی بہت بڑے مفکر امام جلال الدین سیوطی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسا سخت کافر جس کی مذمت میں، جس کی برائی میں اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت تبت یدا ابی لہب ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھوں پیر، یہ پوری سورت ابو لہب کے مذمت میں نازل فرمائی ہے. اور وہ نبی کی پیدائش کی خوشی منائے، چھوٹی سی خوشی منائے اور نبی سمجھ کر نہ منائے، بھتیجا سمجھ کر منائے. تو جو رسول کا غلام اپنے دل میں نبی کا محبت کی یہ پہ نبی کی ولادت کا جشن مناتا ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، یعنی کہ جشن عید میلاد النبی مناتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا. روحانیاتی بستی، روحانیاتی بستی. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسا سڑا کافر نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے تو ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے. تو جو نبی کا غلام اپنے آقا کی محبت دل میں ہے لیے ہوئے جشن عید میلاد النبی کے واقعے منعقد کرتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا عالم ہوگا. شاعر نے کیا خوب کہا کہ شب ولادت سب مسلمان کرے اپنی جانوں مال و قربان. ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب قید مارا تھا. میرے محترم عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ولادت کا جشن منانا ایک بہت عظیم نعمت ہے اور
نبی کی ولادت کا جشن منانا یہ ہر کوئی نہیں مناتا، یہ تعلق بالرسالت کا نام ہے۔ نبی کے جشن ہر کوئی نہیں مناتا، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا، یہ کوئی مناتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، نبی جشن منانا حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا، ابو جہل کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی کی پیدائش کی خوشی منانا حضرت لوط علیہ السلام کے حصے میں آیا، ان کی سگی بیوی کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہم غریب سنیوں کے حصے میں آیا، جو وہابی دیوبندی کے حصے میں نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ عید میلاد منانا، یہ تعلق بالرسالت کرنا، یہ ہر کوئی نہیں مناتا۔ اور یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے یا اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس اولاد کی پیدائش کی خوشی صرف وہ مناتا ہے جس کا وہ بچہ کچھ لگتا ہے یا اس گھرانے سے تعلق ہے، ہر کوئی نہیں مناتا۔ اسی طریقے سے نبی کی ولادت کا جشن صرف وہ مناتا ہے جس کا آقا کچھ لگتے ہیں، اس لیے ہم سنی مسلمان اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے، یہ بدمذہب کے وہابی دیوبندی نہیں مناتے۔ فرماتے ہیں نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت۔ اور میرے محترم، میں آپ کو عرض کروں، نبی کی میلاد کتنی بابرکت ہے، ہوئی تو کم و بیش 1500 سال پہلے، لیکن میں آپ حضرات کو بتا دوں، روزے اول سے مخلوق ہمارے نبی کا صدقہ تھا۔ ہمارے نبی کے نام کو اللہ نے ایسا بنایا جو روزے اول سے ہمارے نبی کا نام جو ہے وہ وسیلہ نجات بنا۔ حضرت امام حاکم وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ معاملہ ہوا، کون معاملہ؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک آنسو بہاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ عرصہ دراز تک سینکڑوں سال گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، مگر حال یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی پیغام رضا نہ آتا۔ سینکڑوں سال بیت گئے، آخر کا حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ہمارے نبی کے نام کا صدقہ حضرت آدم نے اول روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، اس حدیث سے روایت سے پتا چلا کہ نبی کے نام کا وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے سینکڑوں برس کے بعد روتے روتے توبہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے جب اللہ کی بارگاہ سے کوئی پیغام رضا نہ آیا، تو سینکڑوں برس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ مولا
تو مجھے نہ دے، تو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پال میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ بولنا تھا، اللہ کے بارگاہ میں ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کرنا تھا۔ ادھر حضرت آدم نے ہمارے نبی کے نام کا وسیلہ پیش کیا اللہ کے بارگاہ میں، ادھر اللہ رب العزت نے ایک لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے آدم جان لیجئے یہی وہ نام ہے، جہاں یہ نام آئے گا وہاں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرائے گا۔ اور سنیے اور ایک حدیث امام حاکم علیہ رحمت و رضوان اور ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اور بڑی صحت سند کے ساتھ اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت حاکم رحمت اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عیسیٰ تم ہمارے حبیب علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور اپنی قوم کو تلقین کرو کہ وہ ہمارے حبیب پر ایمان لے آئے، کیونکہ اے عیسیٰ اگر اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں فرشتوں کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں عرش کو پیدا نہ کرتا، میں فرش کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ اور اے عیسیٰ سن لے، اگر مجھے اپنے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت کو نہ بناتا، اگر مجھے اپنے حبیب کا پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے عیسیٰ سن لے میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ سن، جب میں نے اپنے عرش کو پیدا کیا، جب میں نے اپنے عرش کو پانی پر بنایا تو میرا عرش جو ہے وہ کانپا کرتا تھا، میرا عرش جو ہے وہ خشیت ربی سے لرزا کرتا تھا، لیکن اے عیسیٰ جیسے ہی میں نے عرش کی چھاتی پر اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا تو وہ عرش کو سکون مل گیا، عرش کو قرار مل گیا، میرا عرش جو ہے لرزنا چھوڑ دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا ہے جو ہمارے نبی کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی بنا دیا کہ جہاں یہ نام آئے گا وہاں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا جب کبھی کو اللہ کا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا وہ کون ہے، یہ کون ہے جن کی ذکر کی آپ مجھے تلقین کر رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ اللہ کے حبیب ہے۔ بیٹا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اور سب سے پہلے میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا محمد رسول اللہ کا نام دیکھا۔ اے بیٹا میں آسمان کے کونے کونے پہ پھرا، اے بیٹا میں آسمان کے چھپے چھپے پہ پھرا، میں نے ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے میرے شیس سن، جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور جنت میں میری سکونت عطا فرمائی
تو میں نے جنت کے ہر دروازے پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا. اے بیٹا میں نے جنت کے ہر درخت پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا. اے بیٹا میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پتے پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا. ارے میرے محترم آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے پر اپنے حبیب کا نام لکھ کر کے گویا کہ یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کے منکروں کے لیے جنت میں نوئی فری ہے, جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا. اللہ حضرت فرماتے ہیں جس چاہو جنت میں کیا وہ حبیب رہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. ایک رسالت ایک رسالت جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, بجلی بستے بجلی بستے, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں یہ عرض کر رہا تھا نبی کی میلاد بہت بڑی چیز ہے. ہمارے نبی کی میلاد کی خوشی منانے کے جو منکر ہیں انہی کے لیے جہنم کو بنایا گیا. ارے روایتوں میں تو یہاں تک کے آیا ہے کہ جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو, تو ہمارے نبی کی پیدائش تو ہوئی بند کمرے میں, بند کمرے میں پیدائش ہوئی. ادھر پیدائش ہوئی, ادھر جنگل میں جنگلات میں جتنے جانور تھے جھاڑیوں کے پیچھے جب نبی کی ادھر پیدائش ہوئی وہ سارے جانور جھاڑیوں سے جنگلوں سے نکل گئے اور مشرق والے مغرب کی طرف, مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے اور جانور ایک دوسرے سے ملے. اور جب جانور آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو وہ جانور کیا کہہ رہے تھے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جانور جب ایک دوسرے سے ملے تو یبشر بعضهم بعضا, تو وہ ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے, ایک دوسرے کو وہ خوشخبری دے رہے تھے کہ جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے, جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے, جانوروں خوشی مناؤ کہ سہاروں کے سہارا. میرے محترم بہت طرف بات یہ ہے, آج کچھ لوگ بد مذہب لوگ, بد عقیدے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کی جشن منانا یہ بریلیوں نے اپنی طرف سے کر دیا. اے محبوب مجھے بتاؤ ان جانوروں کو کس نے بتایا تھا کہ جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے؟ اے بد مذہبوں بتاؤ کیا اعلیٰ حضرت گئے تھے جانوروں کو بتانے کے لیے کہ جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے؟ آخر ان جانوروں کو کس نے بتایا کہ جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے, اللہ ہی نے بتا سکتا ہے میرے بھائی. اللہ نے بتایا اور اپنے نبی کی پیدائش کا اعلان بھی کیا. اور سنیے ایک بات, نقطے کی بات میں آپ کو عرض کروں. انبیاء تو اور بھی آئے تھے 1,34,000 کروڑ کے, مگر کسی جانور نے خوشی نہیں منائی, کسی جانور نے خوشی نہیں منائی کہ جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے. لیکن آمنہ کے کوٹھری میں آخر کون آیا تھا جو انسان کو انسان, جانوروں نے بھی خوشی منایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم, پچھلے زمانے میں جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے, اور آمنہ کے کوٹھری میں جو پیدا ہوا وہ انسانوں کے بھی نبی تھے,
है वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारे नबी की पैदाइश की खुशी जानवरों ने मनाई। अब नबी की पैदाइश की खुशी चार टांग वालों को समझ में आ जाए और दो टांग वालों को समझ में ना आए तो ये बदनसीबी नहीं तो और क्या। जानवरों को मालूम था कि ये इंसानों के भी नबी हैं और हम जानवरों के भी नबी, और इस तरह की बड़ी रवायात सराहत के साथ आई थी जिनकी क्या काफी देर से बैठे हुए हैं। आप तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप नबी की विलादत की जश्न मना रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम महफिल में बैठे हुए हैं, जिनका तज़किरा अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका के दरमियान फरमाता है। आप उनका जिक्र सुन रहे हैं और आप ऐसी महफिल में बैठे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शुरू से लेकर अब तक आप जब तक इस महफिल में बैठे हैं आपकी जात से किसी तरह की गुनाह नहीं हुआ होगा। ये महफिल ईद मिलादुन नबी की बरकत है। बारी ताला से दुआ है मौला ताला हम तमामी लोगों को इस जश्न ईद मिलादुन नबी के सदक़े चौकाए हम सबके मुश्किलात को आसान। मौला ताला इस जश्न ईद मिलादुन नबी के सदक़े चौकाए हम सबके घरों में खैरो बरकत का नज़ूर फरमाए। मौला ताला जिन भाइयों ने इस महफिल पाक को मुनाकिब किया उनके कारोबार में उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें हो सके। मेरे मोहतरम, मैं आदत के मुताबिक मामूल के मुताबिक ये कहा करता हूँ और ये मैं कह करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा कि बेशक हमारे नबी ने हम गुनहगार उम्मतियों से हद दर्जे की मोहब्बत की। हमारे नबी ने फरमाया था कि नमाज हर हाल में अदा किया, नमाज को हर हाल में कायम रखो। और मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों, अगर तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज पढ़ करके अपने नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाओ। आज हम मुसलमान बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बड़े बड़े जलसे करते हैं, हजारों लाखों के तादाद में हम पैसे खर्च कर देते हैं, मगर हमारे जलसे और जुलूस का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई महसर कोई निचोड़ नहीं निकलता। इतने सारे जलसे हमारे सुन्नी बरेलवी लोग करते हैं लेकिन उस जलसे का कोई निचोड़ नहीं निकलता। उस जलसे में कोई मुसलमान नसीहत की बातें सुनकर शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं बनता। इसलिए मुसलमानों, आज की छोटी सी महफिल में मैं आप तमामी भाइयों को और माँ बहनों को नमाज का पैगाम देता हूँ कि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज बहर हाल फर्ज है, हर हाल में अदा करना है। शेख कादिर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, रोजे महशर के जागुदार नबूवत और बनी पुरसिशे के नमाज सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन अफसोस आज हम सुन्नी मुसलमानों की मस्जिदें वीरान, आज हमारी माएँ और बहनें अपनी नमाजों से काफिर हैं। आज मुसलमान चोरी करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन मैं आपको डंके के चोट पर अर्ज करूं, नमाज का छोड़ देना चोरी करने से बड़ा गुनाह है। आज मुसलमान कत्ल करने को बड़ा गुनाह समझते हैं, मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। लोग ज़िना करने को बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना ज़िना करने से बड़ा जुर्म है। लोग डाकन ज़नी को बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना डाकन ज़नी से बड़ा गुनाह है। आप किताबें तो पढ़ो तो मालूम होगा, इब्लीस ने एक सजदे का इनकार किया था,
وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا. اور جو مسلمان ظہر چھوڑ دیا، عصر بھول گیا، مغرب چھوڑ دیا، عشاء سو گیا، وہ اس بات سے نہیں بچتا کہ اللہ کہیں ہمیں مردود نہ کر دے. مسلمانوں، اگر سینے میں زمین زندہ ہے تو یہ بے وفائی تم اپنے آپ سے کر لینا، یہ غداری، یہ دھوکے بازی تم اپنے دکان سے کر لینا. یہ بے وفائی اللہ ہی سے کیوں؟ جس زمین میں سجدے ادا نہ ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے. لہذا نماز کے پابند بن جاؤ. آخری بات، ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ میرے لیے اللہ کے حضور دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول فرما دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، دریافت کیا کہ اے خاتون، تم سے کون سا گناہ ہوا؟ اس خاتون نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے زنا کرایا اور اس زنا سے ایک بچہ میرے پیٹ میں پلا. 9 مہینے گزرنے کے بعد اس بچے کی پیدائش ہوئی، میں نے اس بچے کو زندہ قتل کر دیا. اس لیے آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس خاتون کے جرم کو سنا تو حضرت موسیٰ نے دھتکار دیا کہ اے خاتون، ہٹ جا میرے دربار سے، کہ کہیں تیری گناہوں کی نحست کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. وہ خاتون چلی گئی. اسی اسنا میں حضرت جبریل امین حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے اللہ کا پیغام لے کر، اور حضرت جبریل نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خاتون تو تیری بارگاہ میں آئی تھی توبہ کرنے کے لیے، تو نے اسے کیوں دھتکار دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، میں نے اتنا بڑا فاسقہ فاجرہ گنہگار عورت پورے روئے زمین میں کہیں نہیں دیکھا. تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہے. اس لیے مسلمانوں، ہوش کے ناخون لو اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال اور افعال کو درست کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، تمام لوگ نماز پڑھیں، مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مسجد کا ثواب ملے گا. انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام